کو بتائیں کہ راجنپور کے عوام کی بھی سنی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے راجنپور میں ماحول دوست اور آرام دہ الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے مزید الیکٹرک بسیں لانے اور اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا ستھرا پنجاب ماڈل کی معترف ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف الیکٹرک بسیں لے کر راجنپور پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے ماحول دوست اور آرام دہ الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے پرجوش اور پرخلوص استقبال پر راجنپور کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے عوام کو خوشخبری سنائی کہ راجنپور میں 15 بسیں آئی ہیں، مزید بھی آئیں گی۔ جب تک راجنپور کی ہر سڑک پر گرین بس نہیں چل جاتی، سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ راجنپور نواز شریف اور ان کے دل کے قریب ہے۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی ہماری ترجیح ہے۔ لاہور کی سڑکوں پر دوڑنے والی الیکٹرک بسیں اب راجنپور میں بھی دوڑیں گی۔ پنجاب میں مزید 1100 الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں۔ راجنپور کے ہر روٹ پر الیکٹرو بس چلے گی، جس کا کرایہ صرف 20 روپے ہے۔ وہ الیکٹرک بس، وہ گرین بس جو لاہور کی سڑکوں پہ دوڑ رہی ہے، وہی آج سے راجنپور کی سڑکوں پہ دوڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور راجنپور والوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی صرف 500 گرین بسز آئی ہیں پنجاب میں، 1100 گرین بسز مزید آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ 2026 میں 1500 گرین بسز اور آ رہی ہیں پنجاب میں۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ 2 سال میں پنجاب کی قسمت بدل گئی، صوبے کا کوئی ضلع اب پیچھے نہیں رہے گا۔ راجنپور میں 2 سال کے دوران 12 ارب روپے کی 72 سڑکیں، اور میں کوئی سڑک اب کچی نہیں رہنے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ غریب کسانوں کو 3 سے 5 ایکڑ زرعی زمین الاٹ کریں گے۔ پورے پنجاب میں 3 سے 5 ایکڑ زمین کسانوں کو دی جائے گی۔ پنجاب کے طول و عرض میں حکومت کے پاس حکومتی ملکیت میں جو زرعی زمینیں ہیں اس کی تعداد لاکھوں ایکڑ میں ہے، تو میں وہ تمام زرعی زمینیں پنجاب کے وہ غریب عوام جن کے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ہم ان کو 3 سے 5 ایکڑ بالکل فری آف کاسٹ زرعی زمینیں الاٹ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ گھر بن رہے ہیں۔ مالی سال ختم ہونے سے پہلے 1 لاکھ سے زائد گھر بن چکے ہوں گے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا اس ماڈل کی معترف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مخالفین پر تاک تاک کر لفظی نشانے۔ راجنپور میں الیکٹرو بس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا، ہمیں جعلی حکومت کہنے والوں کا صوبہ 13 سال سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ انہوں نے کوئی کام کیا ہو تو اپنے منصوبے گنوائیں، صرف شعور سے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ راجنپور میں الیکٹرو بس کی افتتاحی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ کا جارحانہ انداز۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے مخالفین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ہمیں جعلی حکومت کہتے ہیں، جہاں حقیقی حکومت ہے وہ صوبہ 13 سال سے زوال کا شکار کیوں ہے؟ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا سکون کھا جاتی ہے۔ جعلی حکومت بے حس ہوتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی خوشیاں کھا جاتی ہے۔ حکومتیں ہیں سو کال جعلی حکومتیں، وہاں پر صوبے، ظاہر ہے ان کا اشارہ پنجاب کی طرف تھا اور فیڈرل کی طرف تھا۔ ہمیں جعلی کہتے ہیں نا وہ۔ 13 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بچوں یاد رکھنا کہ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی ترقی کھا جاتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو بے حس حکومت ہوتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا سکون کھا جاتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا امن کھا جاتی ہے۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کی خوشی کھا جاتی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ سوال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو شعور دیا، کیا شعور پر چل کر روزگار کے لیے جاؤ گے؟ خیبر پختونخوا کے عوام سستی روٹی کو ترس رہے ہیں، کیا کے پی میں لوگ دوائیوں کی جگہ شعور کھائیں گے؟ کیا شعور پر چل کر اسپتال جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں ورکرز کے لیے شعور الگ اور حکمرانوں کے لیے شعور الگ ہے۔ شعور سے کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، شعور پر بیٹھ کر کوئی سکول نہیں جا سکتا۔ کہا جاتا ہے ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے باہر دوسری وزیر اعلیٰ جہاز لے کر پھرتی ہے۔ تم بھی جہاز لے لو، مگر لے کر جاؤ گے کدھر؟ کیا تم جہاز لے کر اڈیالہ جاؤ گے؟
مجھے یہ بتاؤ کہ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ جب لوگ ان سے پنجاب کی طرح کا انفراسٹرکچر مانگتے، سڑکیں مانگتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا۔ شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے، شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے، شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے، اور جب وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اچھے ہسپتال دو پنجاب کی طرح، اچھی علاج کی سہولت فراہم کرو، تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے۔ اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ سہیل آفریدی نے کام کیا ہوتا تو اپنے منصوبے گنواتے، وہ تو میں اپنی سکیموں کا بتاتے بتاتے تھک جاتی ہوں۔ اور موسم سرما کے دوران فالج کے مریضوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 1000 سے زائد سٹروک کے مریض رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین نے فالج کے بڑھتے مریضوں کی وجہ ہائی بلڈ پریشر کو قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سردیوں میں پانی کے کم استعمال اور معمول کی جسمانی سرگرمیاں ترک کرنے سے فالج کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات طاہر جودھیانہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سردیوں میں فالج یعنی سٹروک کے مریضوں کی تعداد میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 1000 سے زائد سٹروک کے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ایمرجنسی میں آنے والا ہر تیسرا مریض فالج کا رپورٹ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بنیادی وجہ ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ایک جو امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے جو کہ سردیوں میں بڑھ جاتا ہے وہ ہے بلڈ پریشر، کیونکہ سردیوں میں پانی ہم کم پی رہے ہوتے ہیں، پیشاب کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے لوگ پانی کا انٹیک کم کر دیتے ہیں کہ بار بار واش روم جانا پڑے گا، تو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایکسرشن نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، پسینہ آ نہیں رہا ہوتا، تو نیچرلی بھی بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سردیوں میں کم پانی پینے سے جسم میں پانی کی کمی پیدا ہوتی ہے، جس سے بلڈ پریشر مزید بلند ہو جاتا ہے اور فالج کا خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ سردی کی وجہ سے لوگ معمول کی جسمانی سرگرمیاں ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ جیسے سردیاں شروع ہوئی ہیں نومبر، دسمبر، جنوری، یہ وہ مہینے ہیں جن میں جیسے ہی سردی بڑھتی ہے تو فالج کے مریض جو ہے وہ ڈبل رپورٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں عام دنوں کی نسبت میں، اور اس کی ایک رسک فیکٹر جو سب سے بڑا ہے وہ ڈیفینیٹلی بلڈ پریشر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہسپتال لائے جانے والے مریضوں میں مردوں کی تعداد خواتین سے زیادہ ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں کئی نوجوان بھی فالج کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچے ہیں، جو ایک سنگین انتباہ ہے۔ طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ سردیوں میں گرم پانی زیادہ پئیں۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے میٹرک کے سالانہ امتحانات 2026 کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ امتحانی نظام کو شفاف اور جدید بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، نئی پالیسیاں پیش کر دی گئیں، نقل کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ سہیرا طارق کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان تعلیمی بورڈ نے میٹرک امتحانات 2026 کے لیے نئی پالیسیاں پیش کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق امتحان سے قبل طلباء کی بائیو میٹرک حاضری لازمی قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ حساس امتحانی مراکز میں سیکیورٹی مزید سخت کرنے کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ بورڈ حکام کا کہنا ہے کہ امتحانات کی مانیٹرنگ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے گی تاکہ کسی بھی بے ضابطگی سے بچا جا سکے۔ ملتان تعلیمی بورڈ کے مطابق پریکٹیکل امتحانات کے دوران لیبارٹریز میں متعلقہ سامان کی فراہمی بورڈ کی ذمہ داری ہوگی۔ بورڈ حکام کا کہنا تھا کہ نئی پالیسیوں سے امتحانات کے معیار میں بہتری آئے گی اور طلباء کو منصفانہ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیرا طارق، ملتان۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MBBS سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 4th پروفیشنل MBBS کے نتائج میں 92.03% طلباء و طالبات کامیاب قرار پائے۔ امتحان میں 43 میڈیکل کالجز کے 5212 طلباء شریک ہوئے، جن میں سے 4795 طلباء کامیاب اور 415 ناکام قرار پائے۔ نتائج پریکٹیکل امتحانات کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی طرف سے 4th پروفیشنل MBBS سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ امتحانات میں جنوبی پنجاب کے طلبہ سب پر بازی لے گئے۔ نتائج کے مطابق شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان کے سید معیز الحق بخاری نے 924 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بی جی خان میڈیکل کالج ڈیرہ غازی خان کی طالبہ تابندہ افضل نے 899 نمبر کے ساتھ دوسری پوزیشن اپنے نام کی، جبکہ امیر الدین میڈیکل کالج لاہور کے ثقلین امداد نے 898 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اس طرح جنوبی پنجاب کے اضلاع رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان کے طلبہ نمایاں رہے۔ امتحانات میں مجموعی کامیابی کی شرح 92.03% رہی۔ امتحانات میں صوبہ بھر کے 43 میڈیکل کالج سے 5212 طلبہ شریک ہوئے، جن میں سے 4795 کامیاب
जबकि 415 नाकाम करार पाए। नताइज प्रैक्टिकल इम्तिहानात के बाद जारी किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक तफसीली नताइज UHS की सरकारी वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, जहां तलबा रोल नंबर के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी आपको बताएं कि रहीम यार खान के शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज का एजाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तालिब इल्म की MBBS 4th इम्तिहान में नुमाया कारकर्दगी। तालिब इल्म ने प्रोफेशनल MBBS 4th ईयर सालाना इम्तिहान में पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। सैयद मोइजुल हक बुखारी मुसलसल चौथी मरतबा UHS में टॉप पोजीशन पर हैं। तफसीलात के लिए आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान का शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज एक बार फिर तालीमी मैदान में नई तारीख रकम करने में कामयाब हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 4th प्रोफेशनल MBBS 4th ईयर सालाना इम्तिहान में तालिबे इल्म सैयद मुइजुल हक बुखारी ने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की। सैयद मुइजुल हक बुखारी का कहना था कि मेरी कामयाबी का सहरा मेरे वालिदैन, असातिज़ा और इदारे के बेहतरीन तालीमी माहौल को जाता है। उसके साथ साथ मेरे पेरेंट्स जो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपनी सारी कामयाबियों को जो है उन्हीं की तरफ कहता हूँ कि उन्हीं की कामयाबियाँ हैं। नेक्स्ट डिसिप्लिन के साथ मैं तमाम टीचर्स 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक जितना मेरे साथ उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और जितना मुझे सपोर्ट किया है, ये मेरे टीचर्स की कामयाबी है। उसके साथ साथ 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक, 4th ईयर में भी हमारे तमाम HOD, सीनियर रजिस्ट्रार, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने मुझे जिस तरह पढ़ाया, जिस तरह गाइड किया और हमारे प्रिंसिपल ने हमें जिस तरह सपोर्ट किया, तो मेरी मेहनत जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जितना इन लोगों का जो है मेरे साथ। 4th प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तिहान में शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज 96.6% के शानदार नताइज के साथ कामयाब रहा। 4th ईयर तालिबे इल्म रियानुर रहमान सूबा भर में चौथी पोजीशन पर रहे। अस्सलाम वालेकुम। तारीफ सिर्फ अल्लाह ताला की है, वही है जो इंसान को नवाजता है। हम स्ट्रगल करते रहते हैं, अल्लाह ताला हमें नवाज देता है। इसी तरह की स्ट्रगल हम कंटिन्यू रखेंगे। इंशाल्लाह ये स्ट्रगल सिर्फ नंबर या पोजीशंस के लिए नहीं है, इंसानियत की खिदमत के लिए। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लुगारी का कहना था कि हमें अपने तलबा की कामयाबी पर फख्र है कि अल्लाह ताला ने ये रहमत हमारे ऊपर की है और ये इज़्ज़त हमें दी है, इस इंस्टीट्यूशन को दी है, और सबसे बढ़ के रहीम यार खान के लिए है कि 44 मेडिकल कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। उसमें हमारे इस बच्चे ने पिछले 4 सालों से 1st प्रोफेशनल, 2nd, 3rd और 4th में अब अल्हम्दुलिल्लाह पहली पोजीशन ली, और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इसका जो क्रेडिट है वो डेफिनेटली जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे हेड्स हैं, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, ENT, आई, ये सारे टीचर्स जो हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब पढ़ाते हैं, और इनकी बाकी फैकल्टी जो है एसोसिएट, असिस्टेंट, सीनियर स्टार, बाकी डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये सब मेहनत करते हैं। तालीमी मैदान में मुसलसल कामयाबियां हासिल करने वाला शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज न सिर्फ रहीम यार खान बल्कि पूरे पंजाब के लिए फख्र की अलामत बनता जा रहा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में रोड सेफ्टी के हवाले से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। इनेकाद ट्रैफिक पुलिस और इंडस्ट्रियल स्टेट इंतजामिया की जानिब से किया गया। मेहमान खसूसी CPO सादिक अली डोगर थे। मुलाजमीन में हेलमेट्स तकसीम किए गए, जबकि मुलाजमीन के ड्राइविंग लाइसेंस भी मौके पर बनाए गए। तफसीलात के लिए अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस और इंडस्ट्रियल स्टेट इंतजामिया के मुश्तरका तौर पर इंडस्ट्रियल स्टेट में रोड सेफ्टी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इंडस्ट्रियल स्टेट मुलाजमीन को रोड सेफ्टी के हवाले से आगाही दी गई और हेलमेट तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खसूसी CPO सादिक अली डोगर थे। एजुकेशनल कैंपेन है कि लोगों को आगाही हो कि ट्रैफिक कवानीन पे अमल करना कितना ज़रूरी है। उसमें बिजनेस कम्युनिटी ने ये ऑर्गेनाइज किया है, मैं इनकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करता हूँ। इसी तरह हम मिलजुल के एजुकेट करके लोगों को इसी तरह हेलमेट दे के इस ट्रैफिक कवानीन पर अमल को हम 100% यकीनी बना सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना था कि इंडस्ट्रियल स्टेट मुलाजमीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलत मौके पर दी गई है। तकरीब का मकसद इंडस्ट्रियल स्टेट मुलाजमीन को ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही देना था। हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन पर अमल इंसानी जिंदगियां बचाता है। हेलमेट इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि जो हेड इंजरी है उसकी वजह से मतलब सीवियर किस्म की आपको इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ट्रैफिक जो कवानीन है वो उसका वहाँ तक पहुँचाया जाए, और मैं स्पेशली इस इवेंट में जो हमारे CPO साहब हैं
ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سی ٹی او صاحبہ کا کہ انہوں نے ملتان میں جس طرح ٹریفک کے معاملات کو اچھی طرح سے ڈیل کیا ہے، ہمارے ٹریفک کے جو حادثات اس میں کمی آئی ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ شہر کو حادثات سے پاک اور شہریوں کو جرمانے سے بچایا جا سکے. کیمرامین نعیم کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان. سرکاری اداروں میں رشوت ستانی کا نوٹس کون لے گا اور کرپشن کیسے ختم ہوگی؟ بہاولپور رحیم یار خان اور بہاول نگر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں افسران ہی تعینات نہیں. ریجن بھر میں 16 افسران کی جگہ پر صرف 3 افسران تعینات ہیں. عملے کی کمی کی وجہ سے عام شہریوں کو انصاف نہیں مل رہا. محمود ظہیر کی رپورٹ دیکھیے. بہاولپور کی ریجنل ڈائریکٹوریٹ اینٹی کرپشن آفس میں انصاف کی امید لے کر آنے والے رول گئے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ رحیم یار خان بہاولپور اور بہاول نگر میں 16 کی جگہ صرف 3 افسران ہی تعینات ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو عام انصاف نہیں مل رہا. دیکھیں جی، اس وقت پورے بہاولپور ریجن میں کل 3 افسران تعینات ہیں، جبکہ 16 کی یہاں پہ جو ہے وہ تقرری ہونی چاہیے. اس لیے جو سائلین آتے ہیں وہ بیچارے دور دور سے آتے ہیں، صادق آباد سے آتے ہیں، بہاول نگر سے آتے ہیں، تو وہ دھکے کھا کے درخواستیں دے کے درد بدر کی ٹھوکریں کھا کے واپس چلے جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں کرپشن کا خاتمہ ممکن نہیں. سرکاری اداروں میں رشوت ستانی عام ہے اور اس کی شکایت لے کر کہاں جائیں؟ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ آئیں تو وہاں افسر ہی نہیں ملتا ہے. انصاف کیسے ملے گا؟ اس وقت بہاولپور ریجن میں اینٹی کرپشن کے ٹوٹل 3 افسران تعینات ہیں اور ٹوٹل افسران جو ہیں وہ 16 ہونے چاہیے. اگر افسران کم ہوں گے اور لوگوں کی سنوائی نہیں ہوگی تو لوگ پریشان ہوں گے. بہاولپور میں 1 ڈائریکٹر، 1 ڈپٹی ڈائریکٹر، 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، 2 سرکولر آفیسر اور 2 ہی ٹیکنیکل آفیسر تعینات ہونے چاہیے، جبکہ 1 ڈپٹی ڈائریکٹر، 1 اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور 1 سرکولر آفیسر تعینات ہے. کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. ادھر ملتان میں مختلف تھانوں سے 7,000 سے زائد چالان بر وقت عدالتوں میں جمع نہ ہو سکے، جس کے باعث عدالتی کارروائی شدید متاثر رہی. بر وقت چالان جمع نہ ہونے سے ملزمان کو قانونی فائدہ ملنے لگا، جبکہ مقدمات کی سماعت آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے. تفصیلات کے لیے ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے. ملتان میں مختلف تھانوں سے 7,000 سے زائد مقدمات کے چلان بروقت عدالتوں میں جمع نہ ہو سکے، جس کے باعث عدالتی کارروائی شدید متاثر ہو رہی ہے. چلان مقررہ وقت پر جمع نہ ہونے سے ملزمان کو قانونی فائدہ ملنے لگا ہے، جبکہ مقدمات کی سماعت آگے نہیں بڑھ پا رہی. FIR رجسٹر ہوتی ہے نا تھانے میں، اس کے رجسٹر ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے، کمپلیٹ ہونے کے ودin 14 days آپ نے چلان جمع کرانا ہے کورٹ میں. ٹھیک ہے نا، بیل ہو جائے، جو بھی پروسیس، انویسٹیگیشن پروسیس کمپلیٹ ہے، پھر 14 days میں چلان جمع کرانا ہے. عدالتوں میں چلان نہ پہنچنے کی وجہ سے سائلین شدید پریشانی کا شکار ہیں. وکلاء کے مطابق قانون کے تحت مقدمہ درج ہونے کے بعد 14 روز کے اندر اندر چالان عدالت میں جمع کروانا لازم ہے. تاہم پولیس اور پراسیکیوشن کی غفلت کے باعث اس قانونی تقاضے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. وکلاء کا کہنا تھا کہ چالان تاخیر کا شکار ہونے سے ٹرائل کا آغاز ممکن نہیں ہو پاتا، جس سے انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. جتنے بھی ہیں انہوں نے بیل نہیں کرا کہ وہ آرام سے گھوم رہے ہیں، چلان ابھی تک تھانوں میں پڑے ہوئے ہیں. پولیس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد جتنے بھی چلان پینڈنگ پڑے ہیں وہ کورٹ میں جمع کریں، تاکہ کورٹ ملزمان کو طلب کرے، ان کو سزا دے یا ان کو بری کرے. جو کورٹ فیصلہ کرے گی وہ اس کے مطابق ہی پھر دیکھیں گے. وکلاء برادری نے پولیس اور پراسیکیوشن سے مطالبہ کیا ہے کہ بروقت چلان عدالتوں میں جمع کروائے جائیں تاکہ سائلین کو ریلیف مل سکے اور عدالتی نظام بہتر طور پر کام کر سکے. کیمرامین نصیب احمد کے ساتھ ماہر عمران نواز، روئی نیوز، ملتان. پنجاب حکومت کا ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام کے عنوان سے منصوبہ شروع. پروگرام کے تحت کسانوں اور زرعی فرموں کو جدید مشینری کے لیے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرض دیا جائے گا. ایگری مال ملتان میں جدید ٹریکٹرز، بیلرز اور ہارویسٹرز کی نمائش کا افتتاح کر دیا گیا. تفصیلات کے لیے جنید انور کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب حکومت کا ہائی ٹیک فارم میکینزم فائنانسنگ پروگرام کے عنوان سے منصوبہ شروع. پروگرام کے تحت کسان، سروس فراہم کرنے والوں اور فرموں کو 12 اقسام کی جدید زرعی مشینری درآمد کرنے کے لیے قرض فراہم کیا جائے گا. جدید مشینری کی نمائش کا افتتاح ایگری مال ملتان میں کر دیا گیا. چیئرمین ایگریکلچر انجینئرنگ ڈاکٹر سرفراز ہاشم کی روئی سے خصوصی گفتگو. روئی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کاشتکاروں کو ایڈوانس ٹیکنالوجی مشینری کا تعارف کروایا جا رہا ہے. جدید مشینری کے استعمال سے کاشتکاری پر خرچ کو کم کیا جا سکتا ہے. آج کے نمائش میں جدید ٹریکٹر بھی موجود ہیں. اس میں ڈیفرنٹ مشینری ہے جو یہاں پر ڈسپلے کی ہے، جس میں ڈیفرنٹ ٹریکٹرز ہیں، ڈیفرنٹ یہ کمبائنز ہیں، اور یہ اس کے ساتھ ملٹیپل اور بھی مشینز یہاں پر موجود ہیں.
اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو ٹریکٹرز موجود ہیں اس سے یہ ایڈوانس ورژن ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر انجینئرنگ عبدالحی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت 3 کروڑ تک مشینری پر بلا سود قرض فراہم کر رہی ہے۔ آج یہاں پر جدید بیلرز، ٹریکٹرز، ہارویسٹر مشینیں موجود ہیں۔ تقریب کا مقصد کاشتکاروں کو جدید مشینری بارے بتانا ہے۔ فیچرز یہ ہیں کہ 3 کروڑ تک کا جو ہے نا بلا سود قرضہ اس جدید مشینری کے لیے ہم مہیا کر رہے ہیں، اور اس میں 12 قسم کی جدید مشینری ہے، جس میں کمبائن ہارویسٹر ہیں، رائس ہارویسٹر ہیں، ٹریکٹرز ہیں، سینٹرل پیوٹ سسٹم ہے، بیلرز ہیں، تو اس طرح کی مختلف قسم کی مشینری ہے۔ اس موقع پر کاشتکاروں کا بھی کہنا تھا کہ جدید مشینری کے استعمال سے فصل کی کاشت میں بہتری آتی ہے اور وقت بھی بچتا ہے۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ جنید انور، روہی، ملتان۔